شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جنگ بدر کی باتیں ہمارے ساتھ ہیں. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جب مبارزت ہو گئی، ادھر سے 3 آدمی ادھر سے 3 آدمی نکلے، عتبہ، ربیعہ، شیبہ مکے کی طرف سے تھے، تو ان کو قتل کیا علی رضی اللہ عنہ نے، زبیر رضی اللہ عنہ نے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک صحابی عبیدہ بن حارث جو بڑی عمر کے تھے، ان کو بھی مار لگا. جو بدر سے واپسی میں وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہوا. تو یہاں تک باتیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا دعا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں. آپ لوگ بھی جو ادھر بھی ہیں، آپ لوگ ذرا غور سے سنیں. کیا مسئلہ ہے معلوم؟ جتنا دور ہوتے جائیں گے انہیں اتنا قریب ہوتے جائیں گا. تمہیں قریب بیٹھے تو انہیں ذرا دور ہو جائے گا. تو تمہیں جتنا دور بیٹھیں گے تمہارا بھائی اتنا نزدیک آ جائے گا. اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد. یا اللہ، اگر میرے صحابہ کی جو جماعت اب جو جنگ لڑ رہی ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر یہ صحابہ اگر شہید کر دیے جائیں تو قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں کنٹرول روم بنایا گیا تھا، چھپر بنایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روم میں چلے گئے، اس خیمے میں، ٹینٹ میں چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے آپ کی چادر کاندھوں سے نیچے گر گئی. اتنا تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر کو درست کیا، پھر کاندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول اب بس کیجیے. اب اللہ سے آپ نے بہت گڑ گڑایا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی. اب باری آئی انی معکم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بتایا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی معکم. جب اللہ یہ بات کہہ دے انی معکم تو پھر ڈر کس بات کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. الذین آمنوا، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ. اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدر کی جنگ میں 313، 314، 317 جیسے تعداد الگ الگ بتائی گئی، لیکن فرشتے کتنے تھے؟ 1000 فرشتے. اور فرشتوں کی طاقت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے اتنے طاقت والے ہوتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کو فرشتوں نے آسمان تک اٹھایا تھا، جانوروں سمیت، بلڈنگوں سمیت ساری بستی کو ایسے اٹھایا تھا. تو یہ فرشتوں کی طاقت ہے. تو اللہ نے 1000 فرشتے اتارے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی جھپکی آئی. ہمیشہ جب بھی وحی آتی تھی تو نیند آتی تھی. پھر آپ نے سر اٹھایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں
ابھی میں نے فرشتوں میں جبریل کو دیکھا، گرد و غبار اڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے یہاں کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد اس چھپر سے باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی، جو لوہے کا جو ڈریس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہن رکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر کی آیت پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ۔ عن قریب یہ جو جتھا ہے، یہ پارٹی ہے، وہ ہار جائے گی۔ یہ ایک اچھے قائد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ڈرو نہیں، یہ جو جتنے بھی ہیں یہ ہار جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جیسے قرآن نے ذکر کیا سورۃ الانفال میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں مارا، اللہ نے پھینکا۔ مطلب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی زمین سے مٹھی مٹی اٹھایا، اللہ کے نبی نے مٹھی مٹی لی اور قریش کی طرف ایسے پھینکا مٹھی مٹی۔ کہاں تک جائے گی؟ اللہ کے نبی پھینک رہے ہیں۔ کہا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھینکا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے مشرکین سامنے تھے، کوئی مشرک ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ میں، جس کے منہ میں، جس کے نتنوں میں مٹھی نہ گئی ہو۔ اللہ کے نبی پھینکے ہیں، کہاں سے؟ کوئی اسپرے تو نہیں کیے ہیں، صرف مٹھی ایسے پھینکے ہیں۔ تو یہ جو مٹی کے اندر جو طاقت اللہ نے پیدا کی کہ ہر مشرک کے آنکھوں میں، ہر مشرک کے منہ میں، ہر مشرک کے نتنوں میں وہ مٹی پہنچی، یہ طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، اللہ نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جب پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ لیکن شرط ہے کہ آپ پھینکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ قدم بڑھاؤ، ساتھ ہم دیں گے۔ لیکن آدمی گھر میں بیٹھے رہے، کیا کہ باہر نکلا تو گھبراہٹ ہوتی تو گھر میں بیٹھا رہے گا۔ ارے آپ باہر نکلو نا، جاب آپ کو ملے گا، برکت اللہ آپ کو نہیں کیا کہ دل دڑ دڑ بولتا۔ کیسے ایسے نادان لوگ ہیں، ہاں گھر آباد ہیں۔ اسی لیے میں بولتا ہوں مرد گھر میں رہے تو مرد خراب ہو جاتا ہے، عورت باہر نکلے تو عورت بگڑ جاتی ہے۔ یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ عورت گھر میں رہے، گھر کے جو کام ہے وہ کرے۔ انتہائی ضرورت میں اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے، عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ جا سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، کام اس کے لائق کا ہو، عورتوں کی جھرمٹ میں ہو تو اسے اجازت ہے، پڑھائی کر سکتی ہے، کچھ اصول و قوانین سے اجازت ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو حملے کا حکم دیا۔ اسے کہتے تھے ایک عام حملہ، یعنی ایک دم عام یلغار جو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شدو۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ بدر کی جنگ میں صحابہ کا کوڈ ورڈ کیا تھا؟ احد۔ ماشاءاللہ، ارے بچے ماشاءاللہ علامہ لوگ ہیں، ہاں اللہ سب کو علم دے۔ تو کہتے ہیں کہ احد، احد یہ کوڈ ورڈ تھا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو حکم دیا شدو۔ شدو کا معنی ہے چڑھ دوڑو۔ سب کو حکم دیا کہ یہ مشرکین کی فوج ہے، اس پر بھرپور یلغار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔
اب اگر ایسا بولنے والے اللہ کے نبی ہوں تو صحابہ کے جوش کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کی زبان سے جنت کی ضمانت مل رہی ہو تو صحابہ کرام کے جوش و خروش کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارتے ہوئے یہ کہا کہ آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. قرآن میں بھی ہے آسمان و زمین کے برابر اس جنت کی اس. تو عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تو کہا اللہ کے نبی بخن بخن. کیا بولے اللہ کے رسول؟ آپ بہت اچھا بولے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ارے تم نے ایسا کیوں کہا؟ بخین بخین کے الفاظ نہیں، انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت خوب کہا. کیا کہا؟ بہت خوب کہا، بہت خوب کہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے کیسے، کیا بات تمہاری سمجھ میں آئی کہ تم نے کہا کہ میں نے بہت اچھا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بات بس اتنی ہے کہ مجھے بھی امید ہے کہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا. جب آپ کی زبان سے میں نے سنا کہ اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو میں نے بھی امید کر لی کہ شاید وہ جنت میں مجھے بھی جگہ مل جائے. آپ کو بھی امید ہے نہیں؟ انشاءاللہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسی جمع کرے، ہمارے ساتھ وہ بھی ہوں. یہ چہرے ہمارے ساتھ جنت میں بھی ہوں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی بد عمل جہنم میں ڈبکیاں مارتے ہم کو نظر آ جائے. اللہ ایسا نہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میں عمل کروں، آپ جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہم سبھی جنت میں جائیں. ایسا نہ ہو. میں کبھی اسی لیے کہتا ہوں، میں لیڈیز سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں. ہماری نمازیں ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں بلا کے نمازیں ہیں، وہاں جا کو دیکھو تو جھولی خالی. کیا بچنی ہے؟ کیوں خالی ہے؟ بتا ارے تم لوگوں نے صفیں برابر نہیں کی، تمہاری صفیں برابر نہیں تھی، تمہاری صفیں برابر نہیں تھی، دور دور کھڑتے. ارے دور دور کھڑنا ہے تو مسجد کی کو آتی، گھر میں پڑھ لو نا. صف بندی ہماری برابر نہ ہو تو ہماری صفیں نمازیں کیسے درست ہوں گی؟ تو ہم اعمال کا جب لسٹ بناتے ہیں تو اعمال کی پختگی اختیار کریں، عمل اچھا ہو. عمیر بن حمام نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے توقع ہے کہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا. فوراً اللہ کے نبی زبان رسالت سے نبی بھی کہتے ہیں کہ عمیر بن حمام تم جنت والوں میں سے ہو. ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی مل گئی. تو عمیر بن حمام نے کیا کیا؟ فوراً وہ اپنے توشہ دان جو ہر ایک فوجی کے پاس ہوتا ہے اس کو کھولا، اس میں کھجور تھے اور کھجور کھانے لگے. جنگ کے میدان میں جہاں تیر و تلوار چل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں، توشہ دان نکالا، کھجور کھانے لگے. اور پھر سوچا ارے اب یہ کھجور کھانے تک پتہ نہیں کتنا دیر ہو جائے، کتنی دیر مجھے ہو جائے. کھجور وہی پھینکا، میدان جنگ میں کود پڑے جیسے ان کے بارے میں لکھا. پھر بولے کہ اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ لمبی زندگی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ میری جنت میرا انتظار کر رہی ہے. تو پھر مشرکین سے کھجوریں پھینک دی، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ رضی اللہ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں عمیر بن حمام. کہا کہ یہ کھجور کھانے تک اگر اتنی لمبی دیر ہو جائے تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے، میں کتنی لمبی زندگی گزار. جبکہ میری بھی خواہش ہے کہ میں 150 سال جی لوں. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی موت کا نام سننا پسند نہیں کرے گا. ہم میں بہت سارے ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، وہاں کوئی مرا ہوا تھا، وہاں دیکھ کے ہم ذرا ڈر گئے. میت دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں، جنازے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، جیسے ہم سدا رہنے کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کہ اگر ایک کھجور میں کھا لوں تو پتہ نہیں لمبی زندگی جینا، تو اتنی مہلت کی جنت میرا انتظار کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا عفرا ایک عورت تھیں، خاتون صحابیہ تھیں. ان کے بیٹے عوف بن حارث اس جنگ میں
افرا کے 2 بیٹے شہید ہوئے. یہ پہلے بیٹے تھے عوف بن حارث. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جنگ کے میدان میں. جنگ میں جا کر اللہ کے نبی سے بولنے لگے, اللہ کے نبی, اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ کیا سوال کیا انہوں نے؟ اللہ سب سے زیادہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جنگ کے میدان میں بغیر کسی حفاظتی اسباب کے کود جاتا ہے تو اللہ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو عوف بن حارث نے اپنے لوہے کا جو لباس تھا وہ اتارا اور جنگ کے میدان میں کود پڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ عوف بن حارث تھے جو افرا کے بیٹے تھے. یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے لوہے کا ڈریس اتار پھینکا اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا, دشمن کے حملوں میں تیزی آ چکی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے. ان کے جوش و خروش کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماشاءاللہ اپنے صحابہ پر فخر محسوس ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زرہ پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے میدان میں تشریف لائے. تو کہتے ہیں اور فرشتوں نے بھی مدد فرمائی. اب فرشتے بھی جنگ کے میدان میں موجود تھے. فرشتے کیسے؟ ابن سعد کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ آدمی کا سر کٹ جاتا, پتہ نہیں چلتا کہ کون کاٹا ہے, کس نے حملہ کیا ہے. فرشتے تھے. اور کہتے ہیں ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے. اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار کہہ رہا تھا, حیزوم آگے بڑھو. مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گر گیا. لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا کوڑے کا اور چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو, اور مشرک سب کا سب ہرا پڑ گیا. تو کہا کہ ضرور یہ فرشتے کی مار ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قید کر کے لائے, جو جنگ بدر میں آئے تھے, مشرک تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت عباس کہنے لگے کہ مجھے اس انصاری نے قید نہیں کیا ہے, مجھے قید کرنے والا ایسا تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے, جو نہایت خوبرو تھا اور سفید کالے گھوڑے پر سوار تھا. اب میں وہ آدمی کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس انصاری کی اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے مدد کی. تو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ فرشتے موجود تھے, جبریل امین اپنی سواری کے ساتھ موجود تھے جیسے قرآن نے کہا. اب ایک اور چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میدان جنگ میں, ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ میدان جنگ میں لانے والوں میں سب سے زیادہ ابلیس کا بھی ہاتھ تھا. ابلیس بھیس بدل کر پہنچا تھا سراقہ بن مالک کے روپ میں. اب جب ابلیس نے جنگ کے میدان میں دیکھا کہ فرشتے بھی ہیں تو ابلیس آہستہ سے پتلی گلی سے نکلنے لگا, بھاگنے لگا. ابلیس کا یہی ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب جب بھاگنے لگا تو مشرکین میں سے ایک آدمی جس کا نام حارث تھا, انہوں نے پکڑ لیا ابلیس کو. پکڑ کے بولا کہ ارے تم کہاں بھاگ رہے ہو, سراقہ تم کہاں بھاگ رہے ہو. سمجھا کہ سراقہ بن مالک ہے. تو کہتے ہیں کہ ابلیس نے زور کا گھونسا مارا حارث کے سینے پر, اور کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, اللہ کے فرشتے مجھے دکھ رہے ہیں. کس نے کہا؟ ابلیس نے کہا, جو سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے روپ میں آیا تھا. اور ابلیس نے کیا کہا دیکھیے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کون کا؟ تو ابلیس بھی اللہ سے ڈرتا ہے.
ابلیس نے کیا کہا؟ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. اس کے بعد ابلیس سمندر میں بھاگ گیا. سمندر یہ ابلیس کی شیطانوں کی آماجگاہ ہوتی ہے. آپ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سارے پوجا کی جتنی بھی چیزیں لوگ کہاں لا کے پھینکتے وہی سمندر میں لا کے پھینکتے. تو کہا کہ وہ سمندر میں بھاگ گیا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب موقع تھا کہ بدر کے میدان میں کافروں کا جو لشکر آیا تھا وہ لشکر تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگا اور مشرکین کے جتھے بے ترتیبی سے پیچھے ہٹے اور بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ مشرک ہار گئے، مسلمان جیت گئے. لیکن ابھی ایک آدمی کا فیصلہ ہونا تھا. وہ مشرکوں کے جنگ کے میدان کا سردار کون؟ ابو جہل. ابو جہل کا فیصلہ ہونا تھا. ابو جہل، اس کی اکڑ ختم نہیں ہونے کو تھی. تو کہتے ہیں طاغوت اکبر ابو جہل اپنے ابتدائی اسے معلوم ہو گیا، آئیڈیا آ گیا کہ ہم لوگ ہار رہے ہیں، تو اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا، بولتا جا رہا تھا کہ اگر سراقہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عتبہ، ربیعہ، شیبہ اور ولید قتل ہو گئے ہیں تو انہوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لات و عزا کی قسم، ہم ان کو رسیوں سے باندھ کر مکہ لے جائیں گے. کس کو؟ مسلمانوں کو. ابو جہل کہہ رہا تھا کہ ڈرو نہیں، ہمت ہالو نہیں، جتنے مسلمان ہیں ان کو ہم رسیوں سے باندھیں گے. قتل نہیں کرنا ان کو، قتل نہیں کرنا ان کو، زندہ پکڑنا، زندہ پکڑنا، مکہ لے جائیں گے. ان کو لے جا کر ہم ستا کے ماریں گے. کس کی خواہش تھی؟ میاں ابو جہل صاحب کی. ابو جہل. لیکن یہاں ابو جہل کہتے تھے، لیکن مکے کے لوگ مشرک اسے ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم کے معنی فادر آف وزڈم، اتنے عقل والا تھا وہ ابو الحکم. لیکن اسلام نہیں لایا، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہو گیا؟ جہالت. وہ وزڈم کیا ہوگی اس کی؟ جاہلوں کا باپ بن گیا. تو کہتے ہیں لیکن اس غرور کا بہت جلد اسے پتہ چل گیا. جیسے کہ کہتے ہیں لیکن ابو جہل کا کام ایسا تھا کہ ابو جہل نے اپنے اطراف ایک زد پلس سیکورٹی جسے کہتے ہیں ویسے اس نے بنائے رکھا تھا. وہ ایک مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس کے اطراف ایک پورا رنگ بنا کے رکھی تھی، اس تک پہنچنا مشکل تھا. جیسے کہتے ہیں یہاں لیکن اس کو تلاشا جا رہا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے دن صف کے اندر اچانک مڑا تو میں نے اپنے دونوں طرف دیکھا تو جو چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، نو عمر نوجوان، یہاں انہوں نے کہا نو عمر جوان تھے، یعنی چھوٹے بچوں کو تو میدان جنگ میں لاتے نہیں تھے، کئی لوگوں کو اللہ کے نبی نے واپس کیا تھا، لیکن وہ تھے نو عمر جوان کا مطلب ٹین ایج کے لوگ تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے بازو ذرا اور ہٹے کھٹے لوگ ہوں گے تو مجھے سیفٹی ہو جائے گی، لیکن یہ دونوں نازک لوگ تھے. تو میں ذرا پریشان ہوا، اور پریشان ہی ہو رہا تھا تو اتنے میں سے دونوں میں سے ایک نے پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ سامنے مشرک کی فوج تھی. مجھ سے یہ بچے پوچھ رہے تھے، یہ نوجوان پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کون ہے. تو میں نے کہا بھتیجے تم ابو جہل کو لے کر کیا کرو گے؟ کون سا بڑا وہ گریٹ آدمی جس کے تعلق سے تم پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ پیارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ذرا اس کی صورت دیکھ تو لوں، وہ کون ہے جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے. دونوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ اگر میں ابو جہل کو دیکھ لیا تو ہمیں دونوں میں سے کوئی ایک مرے گا، تب تک ہم الگ نہیں ہوں گے.
تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا. اب جو ادھر بازو والا تھا اس نے بھی یہی پوچھا کہ یہ ابو جہل کون ہے. تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل ادھر گھوڑے پر چکر کاٹ رہا تھا. تو میں نے دونوں سے کہا کہ دیکھو دیکھو وہ تمہارا شکار ہے, وہ تمہارا شکار ہے جو گھوڑے پر آ رہا ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے ایسا ہاتھ سے اشارہ کیا, میرا ہاتھ نیچے آنے تک یہ دونوں اس کے اوپر تھے. کس کے اوپر؟ ابو جہل کے اوپر تھے. میرا ہاتھ نیچے نہیں ہوا, یہ دونوں ابو جہل کے پاس تھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ دونوں نے ایک ہی جھپٹ میں دونوں تلواروں سے مال کر اسے قتل کر دیا, جیسے مچھر کو مارتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں. دونوں نے قتل کر دیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے کس نے قتل کیا؟ دونوں گئے تھے. تو دونوں نے کہا کہ دونوں نے قتل کیا, دونوں نے قتل کیا. اب اپنی اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ تلواروں پہ خون کا نشان. بولا کہ ہاں ہم نے تلوار پوچھ دیے ہیں. یہاں لکھا ہے کہ بولے نہیں. کہا کہ نہیں ہم نے نہیں پوچھا. آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی, دونوں کی تلواروں پر خون لگا ہوا تھا. یہاں ویسے ہی ہے. دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا کہ اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو؟ بولے نہیں. آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی, دونوں کی تلواروں پر خون لگا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے, تم دونوں نے قتل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا جو سامان تھا معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا. دونوں تھے, ایک کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور ایک معاذ بن عفرا. پہلے جو جنگ میں شہید ہوئے تھے بغیر کسی اس کے, وہ معاذ بن عوف بن حارث تھے, حارث بن عفرا تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو نوجوان تھے معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن عمرو بن جموح, ان کو ایسا ہوتا تھا کہ جو آدمی جسے بھی قتل کرتا تھا اس کا جو سلب, اس کا ڈریس, اس کی جو چیزیں ہوتی قاتل کو دے دی جاتی تھیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کو معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا. بعض دوسری روایت میں دوسرا نام معوذ بن عفراہ بتایا گیا, معاذ ایک معوذ ایک. ابو جہل کا سامان صرف ایک ہی آدمی کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں حضرت معاذ بن عفرا اسی جنگ میں شہید ہو گئے. یہ دونوں میں سے ایک اسی جنگ میں شہید ہو گئے. اب ایک ہی بچے تھے تو ابو جہل کا سامان ایک ہی آدمی کو دے دیا گیا. البتہ جیسے ہاں بتایا کہ ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو دی گئی. جیسے ہاں آپ سنیں گے کہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں تعریف کر رہے تھے. جیسے بڑی لمبی روایت انہوں نے یہاں نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اسے اپنے نشانے پر لیا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کیا اور ابو جہل کو میں نے مارا تو اس کے پاؤں کی پنڈلی کٹ گئی. تو انہوں نے مثال دی, کیسے انہوں نے مارا تو پنڈلی کیسے کٹی؟ کہا کہ پہلے ہم مسل لے کے مارتے تھے. یاد ہے آپ کو بچپن میں ہماری امی مسل لے کے مرچی کوٹتی تھی. اب تو شاید بچے معلوم بھی نہیں مسل کیا ہوتا ہے, وہ کیا نہیں. تو اب تو سسٹم بدل گیا. کہا کہ مسل کے نیچے پتھر رکھ کے, جیسے پتھر اڑتا ہے ویسے میری تلوار کی گٹھلی جیسے اڑتی ہے, میرے تلوار کے اثر سے ابو جہل کا پیر ویسے اڑ گا, اس کا ٹخنا ویسے اٹھا, الگ ہو گیا, جیسے انہوں نے یہاں کہا. تو کہتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ اب جب ابو جہل کو انہوں نے مارا, پیچھے سے ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ بن ابی جہل, باپ پر جب تلوار پڑی تو بیٹے نے ان کے کاندھے پر تلوار ماری. تو یہ مونڈا ہی الگ ہو گیا. جیسے مونڈا الگ ہو گیا, بعض روایتوں میں بتاتے ہیں کہ دن بھر اسی کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر لڑتے رہے. جب وہ ڈسٹرب کرنے لگا
تو اس ہاتھ کو اپنے پیروں تلے دبایا، جو چمڑی لٹک رہی تھی اپنے ہاتھ سے اس چمڑی کو کھینچ دیا۔ ہاتھ کیا کیا؟ آپ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سوچیں، بے ہوش ہو جائیں گے، ہاں بے ہوش ہو جائیں گے کہ ایک اللہ کا ایک سپاہی اپنے ہاتھ سے اپنا بازو اپنے پیر کے نیچے ڈال کے کھینچ رہا ہے، جیسے کپڑا کھینچ رہا ہے۔ ہاں تو یہ صحابہ کی وہ ایمان کی وہ طاقت تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور مجھے لڑائی کرنے میں ڈسٹرب کرنے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت معاذ بن عمرو بن جموح حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے، اس ایک ہاتھ کے بغیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفرہ پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن عفرہ خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن ابھی ابو جہل مرا نہیں، سانس چل رہی نہیں۔ کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کی زندگی کی کچھ کہانی باقی ہے، ہمارے پاس ٹائم باقی نہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں آپ سنتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خادم دین بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام صحابہ پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو حفظ و امان میں رکھے، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے خزانے سے عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔